یہ اخلاق کا مہینہ ہے، یہ کردار سازی کا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک سحر سے افطار تک اور تراویح تک اور پوری رات اس مہینے کے راتیں یہ اخلاق کا عظیم مدرس ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ امت اسلام، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت بے بدل وہ دین رحمت اسلام کی نعمت ہے۔ اسلام کا ایک عظیم رکن ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ آج ہم جانیں گے انشاءاللہ العلم اسٹوڈیو میں، اللہ تعالیٰ اس ریڈیو کو علم نافع اور عمل صالح کا مصداق بنائے۔ رمضان المبارک کا آج ہم اس ریڈیو میں جانیں گے انشاءاللہ، اس پروگرام میں اس عظیم و شان اور عالی شان مہینے کے دروس اور عبر۔ یہ مہینہ ہمیں پریکٹیکل کیا سکھاتا ہے؟ سب سے پہلے اس عظیم و شان مہینے کا سب سے بڑا جو درس ہے وہ ہے توحید باری تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا معبود برحق ہے، ہمارا مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمان آج روزوں میں ہیں اور صیام اور قیام کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان ہمیں پریکٹیکل سکھاتا ہے کہ یہ رمضان جو ہے یہ رب ذوالجلال والاکرام کی عظیم نعمت ہے اور ان کا بے بدل تحفہ ہے۔ اس کی قدر کرے آپ اور اس کی حق ادائی کرے آپ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم سحری کھاتے ہیں، افطار کرتے ہیں اور مسلمان بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، پیاس وہ برداشت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، یہ رمضان کا لب لباب ہے۔ کیا اس نے گمان کیا کہ اس کو کوئی نہیں دیکھتا ہے؟ کوئی انسان چاہے گا کہ وہ خلوت میں کچھ کھائے گا اور پیے گا، لیکن وہ محسوس کر رہا ہے، اس کو احساس ہے مجھے کوئی دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سمیع بصیر ہے۔ اس خوف سے اور اس ڈر سے وہ اس سے رکتا ہے۔ دوسرا جو اس عظیم مہینے کا درس ہے کہ امت اسلام اپنے رہبر اعظم، ان کا عظیم رول ماڈل، دا کمپلیٹ وے آف دا لائف، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو فالو کرنا۔ ہمارے لیے 24 گھنٹے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عظیم رہنما اور رہبر ہیں۔ اگر کوئی افطار 5 منٹ پہلے کرے گا مثلا یا 10 منٹ، ظاہر ہے اس کا روزہ تو باطل ہے۔ قرآن مجید میں ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، آپ روزوں کی تکمیل کرے رات تک، لیکن رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقید کیا اذا ادبر النہار واقبل اللیل ہا ہنا افطر صائم، جب غروب آفتاب ہو جائے گا آپ افطار کرنا۔ جامع ترمذی کتاب الصیام میں حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں ہے ما زال الناس بالخیر ما عجلوا بالفطر، لوگ اس وقت تک خیر اور خیریت میں رہے گی جب وہ افطار غروب آفتاب کے وقت کرے گی۔ ناظرین محترم، اس مہینے کا عظیم جو درس ہے، تیسرا درس، وہ ہے وحدت امت۔ یہ مہینہ ہمیں ایک بناتا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں، پریکٹیکل مثالیں۔ مسلمان، سارے مسلمان ایک ہی وقت پر سحری کھاتے ہیں اور افطار کرتے ہیں۔ یہ وحدت کا اور یونٹی کا عظیم درس ہے۔ مسلمان ایک ہونا چاہے،
इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहु बैना अख्वैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। इसी तरह वला तनाज़उ, इसी तरह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान आलीशान, अल मोमिन लिल मोमिन कल बुनियान यशद्दु बअज़ुहु बअज़ा, सही बुखारी किताबुल अदब में है। इसी तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान रहमत, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमु वला युस्लिमु, ये सारे नसूस और दलाइल सबूत हैं कि मुसलमान एक होना चाहिए। मुसलमान कीनों से और बुग़्ज़ से और अपने लिए अदावत से वो पाक और साफ होना चाहिए। एक सही हदीस में है रमज़ान मुबारक के बारे में, रमज़ान मुबारक के अय्याम और ये मुक़द्दस रातें युज़हिबना वहर सुदूर, ये दिलों के कीनों को पाक व साफ करते हैं। उम्मत इस्लाम इस अजीम नियामत और रहमत का एक और दर्स है, वो है कि हमें चाहिए कि हम गरीबों की मदद करें, मसाकीन का ख्याल रखें। ये इस महीने का अजीम दर्स है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुरब्बी आज़म और हम सब के मुर्शिद कामिल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके बारे में है, उनके बारे में आया है कान अजवदुन्नास, लोगों में सबसे फयाज और सबसे बड़े सखी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रमज़ान में तेज हवा से ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत और जूद के पैकर थे। इसी तरह रमज़ान मुबारक का एक अजीम दरस है कि हम कुरान मजीद की कदर करें। इस महीने में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर साल इस महीने में आते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुदारसा करते थे, पढ़ते थे, सुनाते थे। ये जहां ये बहुत अजमतों से मालामाल है और बेशुमार खसाई से मालामाल है, वहां सबसे बड़ी इस महीने की खूबी है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, ये कुरान मजीद का महीना है। कुरान को अपनी ज़िंदगी बनाए, कुरान को समझ कर पढ़े। उसी ने रमज़ान की कदर की है जिसने अल्लाह ताला की किताब की कदर की है। इसी तरह कुरान मजीद रमज़ान मुबारक हमें एहसास दिलाता है, इससे हमें प्रैक्टिकल फीलिंग होती है कि भूखा और प्यास ये क्या होता है, प्यास क्या होती है। यह हमें प्रैक्टिकल दर्ज देता है कि प्यास और भूख और ये भूख और प्यास दूर होना ये कितनी बड़ी नियामत है। इसी तरह इसीलिए हम इफ्तार के वक्त दुआ करते हैं, ज़हब ज़माउ वब्तलतिल उरूक वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह। सुनन नबी दाऊद में हदीस है और जामे सगीर में भी है, मौजम तबरानी में भी है और दूसरे कुतुब में भी है। ये सही दुआ कि प्यास चली, प्यास ज्यादा है और सख्त है, प्यास ज्यादा सख्त है भूख से, इसलिए प्यास का लफ्ज़ आया है। वब्तलतिल उरूक, उरूक पर अलिफ लाम है और रगे तर हो गई और अजर साबित हो गया। ये महीना हमें दर्स देता है और प्रैक्टिकल तरबियत करता है कि प्यास और भूख ये क्या चीज होती है। इसी तरह इस महीने का एक अजीम दर्स है, वो है अल इनाबा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना, अपने गुनाहों को छोड़कर, कबायर और सगायर को छोड़कर अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना। ये इनाबत का महीना है। जो इसमें भी तौबा नहीं करेगा वो कब तौबा करेगा। नाज़रीन मोहतरम, ये रुजू इल्लल्लाह का महीना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मलक, अल्लाह ताला के मलक, सही हदीस में है अल्लाह ताला के मलक पुकारते हैं, या बागी शर अक्सर, या बागी अल खैर अकबिल, ए शर के तलबगार, शर को ढूंढने वाले रुक जा, तौबा कर और खैर के मुतलाशी आजा, अल्लाह ताला के पास आजा। ये रहमत का महीना है और अजीम बरकतों का महीना है और मगफिरतों का महीना है। वलिल्लाहि उतकाहुम मिनन नार, सही हदीस में है अल्लाह ताला इस महीने में, इस महीने के कदरदानों के गर्दनों को जहन्नम की आग से आजाद करते हैं। वज़ालिका फी कुल्लि लैलतिन, और ये हर रात होता है। आइए इस महीने में तौबतुन नसूह करें, अल्लाह ताला के हक और हुकूकुल इबाद को पूरा करें। ये इस अजीम महीने का दर्स है।
جو اس مہینے میں نہیں سدھرے گا وہ کب سدھرے گا؟ من لم یدع قول الزور والعمل به، جو جھوٹ نہیں چھوڑے گا اور جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑے گا، والجہر اور جہالت نہیں چھوڑے گا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے کھانے پینے کو چھوڑنا۔ امت اسلام، یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے شکر للہ۔ آیت صیام میں نقطہ ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، دین میں صبر سکھاتا ہمیں، اللہ اکبر، پیاسا اور بھوکا رہنا اور برداشت اور ضبط، اور افطار کے وقت لِلصَّائِمِ فرحتان، صحیح اور مسند حدیث میں ہے صائم کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک ہے فرحت اذا افطر، اذا افطر جب وہ افطار کرتا ہے، وفرحت عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اور عظیم فرحت جب وہ اپنے مالک کے پاس پہنچے گا، اپنے مالک کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ دن میں صبر اور شام کو یہ شکر ہمیں سکھاتا ہے، یہ شکر کا مہینہ ہے۔ اسی طرح آپس میں شکر کرے، اپنے والدین کا شکر گزار بنے، اپنی اولاد کی شکر گزار بنے، دو میاں بیوی آپس میں شکر گزار بنے۔ میں سمجھتا ہوں اکثر ہمارے گھروں میں جو کلیشز ہیں اور انتشار ہیں، اس کی ایک بہت مین وجہ جو ہے وہ ہے ناشکری اور عدم برداشت۔ ناظرین محترم، جہاں یہ شکر ہمیں سکھاتا ہے وہاں ہمیں یہ نظام سکھاتا ہے، ڈسپلن سکھاتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی ڈسپلن کی مثال نہیں ہے۔ ایک وقت پر سحر، اسی طرح افطار، اسی طرح لیلۃ القدر وقت، اسی طرح صدقۃ الفطر، اعتکاف کا وقت اور عید الفطر، اس کے بعد یہ ڈسپلن کی سب سے بڑی اور عظیم مثال ہے۔ اسی طرح یہ مہینہ، اس کا لب لباب جو ہے لعلکم تتقون، یہ ہمیں حرام سے بچاتا ہے۔ جو روزے دار حلال سے بچتا ہے دن میں کھانے پینے سے، یہ مہینہ ہمیں بدرجہ اولا حرام سے بچنا سکھاتا ہے۔ کیا حاصل اس روزے دار کے لیے جو روزے دار بھی ہے لیکن حق تلفی بھی کرتا ہے، ظالم بھی ہے اور عزت شکنی بھی کرتا ہے، ایک دوسرے کو ہیومنیٹ بھی کرتا ہے اور حرام ریلیشن جیسی بیماری میں بھی ہے، نعوذ باللہ۔ جو اس مہینے میں متقی نہیں بنے گا تو کب بنے گا؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے تقوی سے مالا مال کرے۔ اور چلتے چلتے یہ مہینہ ایک عظیم مدرس اور مربی ہے اس بات کا کہ سلف فرماتے تھے ہوا اطعام و طعام، یہ کھلانے کا مہینہ ہے، روزے داروں کو افطار کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ ہمیں پریکٹیکل درس دکھاتا ہے کہ بھوکوں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، اور قراءۃ القرآن۔ صحیح حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما، جو ایک روزے دار کو افطار کرائے گا اس کو فلہ اجر صائم، اللہ اکبر، اس نے نہ صرف کھلایا، نہ صرف اجر عام اجر ہیں بلکہ برابر روزے دار کا اجر۔ صرف ایک اجر میں یہاں بیان کرتا ہوں، ورنہ بے شمار عظمتیں ہیں صیام اور رمضان کی۔ صحیح حدیث میں ہے من صام فی سبیل اللہ یوما بعدہ اللہ، ایک روایت میں بعدہ اللہ، ایک روایت میں یبعدہ اللہ، ایک دن اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو روزہ رکھے گا، جو بھی مومن اور مومنہ، اللہ تعالیٰ اس سے 70 سال جو مسافت ہے، 70 سال جس سفر میں جس راستے میں ہمیں چلنے کو لگے گے، اتنی عظیم مسافت اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایک دن کی بات ہے، ایک دن کی بات ہے۔ اسی طرح اس مہینے کا ایک عظیم درس ہے، وہ ہے یہ اخلاق کا مہینہ ہے، یہ کردار سازی کا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک سحر سے افطار تک اور تراویح تک اور پوری رات، اس مہینے کے راتیں یہ اخلاق کا عظیم مدرس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ایک ہے اخلاق جمیلہ، ایک ہے اخلاق حسنہ، ایک ہے اخلاق کریمہ، یہ تو عام اخلاق ہے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، عظیم کہتے ہیں گریٹ کیریکٹر کو،
اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا کرو. یہ ہے اخلاق حسنہ. اور رمضان اخلاق حسنہ بلکہ اخلاق عظیم کا بہترین مدرس ہے. اور آخری بات اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے. تقریباً ان 15 منٹس میں نے آپ کو 15 دروس اور عبر بیان کیے ہیں. اور 15واں ہے 15 جو ہیں وہ ہیں رمضان کا مہینہ. یہ روحانی بیماریوں کا بالخصوص، ذہنی بیماریوں کا بالخصوص، اور بعض جسمانی بیماریوں کا بہترین علاج اور شفا ہے. آئیے اس عظیم مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرے، اس مقدس اور بے نظیر مہینے کی قدر کرے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں مقبول اور منظور بنائے اور اس مہینے کا اثر ہماری پوری زندگی پر رہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی حق ادائی اور اپنے بندوں کی حق ادائی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے کافی اور شافی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.